اب تک ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. بلیٹن کے آغاز میں آپ کو لے چلیں گے اسلام آباد، جہاں عمران خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں. کہ تحریک انصاف نے ثبوت نہیں دیا. دیکھیں، یہ کبھی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام ثبوت دینا نہیں ہوتا. پولیٹیکل پارٹی کا کام ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی پبلک کا پیسہ چوری ہو یا ملک کا قانون ٹوٹا جائے تو وہ پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر گورنمنٹ سے جواب طلب کرتی ہے. یہ ہے پارٹی کا کام. جو ثبوت لینے کا کام ہے وہ ملک کے ادارے ثبوت لیتے ہیں. ایف آئی اے ہے، نیب ہے، ایف پی آر ہے، ایس سی سی پی ہے. یہ ملک کے ادارے ہیں. ان کا کام ہے کہ اگر باہر آف شور اکاؤنٹس میں پیسہ انکشاف ہو گیا پینما کا، تو ان کا کام ہے کہ یہ انویسٹیگیشن کریں. ہمارا کام نہیں ہے. آج خبر آئی ہے کہ اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو، اس کے اوپر پولیس نے جا کے اس کو کوسچننگ کی ہے. سٹنگ پرائم منسٹر کو اس کو کوسچننگ کی ہے، اس سے سوالات طلب کیے گئے ہیں، اور انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی ہے اور لوگوں کو بھی کہ ان کا جن کا خیال تھا کہ، اور اس کا جرم کیا ہے کہ اس کو کوئی تحفے دیے گئے ہیں. یہاں تو چلتا ہی سارا کام تحفے پہ. آپ نے سپریم کورٹ میں سنا تھا کہ مریم کو کوئی 2 کروڑ کی گاڑی کا تحفہ مل گیا. یہ تحفے کے اوپر پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اس کے اوپر پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اپوزیشن نہیں کر رہی. تو پہلے تو یہ واضح ہو جائے یہ لوگوں کو. یہاں کیونکہ جمہوریت کے ابھی تک جو ڈکٹیٹر ہے وہ جمہوری بننا چاہتا ہے، جو جمہوری ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بننا چاہتا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کے آداب کیا ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارا یہ کام نہیں تھا، ہم نے یہ جو ٹائم ملا ہمیں جب سے یہ وہ بینچ ٹوٹا اور جو اب انشاءاللہ کل ہیئرنگ شروع ہوگی، تو ہم نے آئی سی آئی جے وہ ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں جن کو ڈیٹا دیا گیا موسیک فونسیکا، جو کہ ایک لا کمپنی تھی جو پینما کی جو پینما کے اندر جو کمپنیز بناتی تھی، جس نے پیسہ چھپانا اور ٹیکس کی وجہ سے، بزنس ٹیکس کی وجہ سے یا کرپشن کا پیسہ، تو وہ جو کمپنی بناتی تھی، جو لا فرم تھی موسیک فونسیکا، اس کا کمپیوٹر ہیک ہوا اور یہ دنیا کے 150 ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے پھر اس ڈیٹا کو آگے پبلک کے اندر آہستہ آہستہ لے کے آئے. اس میں آیا نواز شریف اور ان کی فیملی کا نام. یہ ہم نے نہیں نکالا، یہ دنیا میں جدھر بھی آیا تو وہاں تہلکہ مچ گیا اور کسی نے بھی اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا. جس کا نام آیا ہے، ایک بھی آدمی نہیں ہے جنہوں نے کہا ہو آئی سی آئی جے کو عدالت میں لے کے جائیں. کسی نے نہیں یہ کہا. تو جب ہم نے پریزنٹ کی چیزیں تو ایک لیٹر تھا جو یہ ثابت کرتا تھا کہ مریم شریف یہ تھی بینیفیشری اونر 2 کمپنیز کی، نیلسن اور نیسکول، جو پینما میں رجسٹرڈ تھی، جن کی ملکیت تھی یہ اربوں روپے کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس. تو جب ہم نے بھی وہ اٹھایا ان کی ویب سائٹ سے، تو وہ جب دکھایا تو انہوں نے عدالت میں کہا کہ یہ ہماری نہیں ہے، یا انہیں کوئی پتہ نہیں ہے اس لیٹر کا. جو کنیکٹ کر رہا ہے مریم نواز کو اور یہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس جو کہ 2 کمپنیز پینما کی اون کرتی تھی، نیلسن اور نیسکول. اب تک ٹھیک ہے. یہ انہوں نے عدالت میں کہا کہ جی ہم جانتے نہیں ہیں لیٹر کا. ہم نے پھر کیا کیا؟ ہم گئے آئی سی آئی جے کے سے ہم نے نکوالے سارے پیپرز، جو کہ انہوں نے تو تھوڑا سا پبلک میں آیا تھا، باقی جو اس کے پیچھے ای میل چین تھی وہ ہم نے نکالی. ہزاروں پیپر تھے، کئی پیپر اس میں اسپینش میں تھے. وہ سارے پیپرز ہم نے نکالے اور پھر وکیل ہمارے بیٹھے اور انہوں نے جو چیزیں سامنے لے کے آئی ہیں، میں آج جہانگیر ترین آپ کو پوری پریزنٹیشن دیں گے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں ادھر سے ہمیں پتہ چلا. اور جب یہ آپ دیکھ لیں گے تو میں آپ کو اس میں 5 چیزیں واضح ہو جائیں گی. جب آپ یہ پورا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مریم نواز شریف بینیفیشری اونر تھی
نیلسن اور نیسکول کی, جو کہ وہ مے فیئر کی اپارٹمنٹس کی ملکیت ان کی ہے, اصلی اونر تھی, اصلی مالکہ تھی. یہ ہم ابھی ثابت کریں گے آپ کے سامنے. وہی ان ICIJ کے پیپر جو ہم نے نکالے ہیں, سارے ہزاروں پیپرز میں سے ہم اس نتیجے پر ہم آپ کو بھی دکھائیں گے. دوسری چیز یہ ثابت کریں گے کہ کوئی ٹرسٹ نہیں تھا, جو انہوں نے سپریم کورٹ میں آگے کہا نا کہ ایک ٹرسٹ بنا تھا جس میں حسین نواز تھے اور مریم نے کوئی سائن کیا تھا ٹرسٹ. وہ کوئی ٹرسٹ ہی نہیں تھی مریم نواز, وہ بینیفیشری اونر تھی, یعنی کہ اصل میں مالکہ تھی. یہ بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا. تیسری چیز جو ویسے تو ساروں کو پتا ہے, چھابڑی والوں کو بھی پتا ہے, عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ قطری کا لیٹر ایک بہت بڑا فراڈ تھا. فراڈ کیا سپریم کورٹ میں, جھوٹ بولا گیا. اور کیونکہ اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ مریم نواز بینیفیشری اونر تھی, تو اس کا مطلب کہ جو انہوں نے کہا کہ جب قطری لیٹر تو کہتا ہے کہ حسین نواز تھے, تو یہ تو جو ہم آپ کو ثابت کریں گے اس میں واضح ہے کہ مریم نواز تھی. اس کا مطلب جو قطری لیٹر تھا وہ سارا فراڈ تھا. جس طرح وہ ٹرسٹ ڈیڈ فراڈ تھی, قطری لیٹر بھی فراڈ تھا. اس میں یہ بھی ثابت ہوگا کہ نواز شریف نے پارلیمنٹ میں جھوٹ بولا, پارلیمنٹ میں انہوں نے جھوٹ بولا, پھر سپریم کورٹ میں جھوٹ بولا قطری کے اوپر. یہ یاد رکھیں کہ جھوٹ بولنے کا عدالت کے اندر یا پارلیمنٹ میں جھوٹ بولنے کو پرجری کہتے ہیں. ڈیوڈ آرچر مارگریٹ تھیچر کا سب سے طاقتور آدمی تھا. اس نے ایک پاکستانی عزیز کرتا کے ساتھ کیس تھا, عدالت میں جھوٹ بولا, 3 سال جیل میں اس کو ڈالا گیا. تو یہ واضح ہو جائے گا کہ پارلیمنٹ میں بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا. اور جو سب سے اس میں جو چیز آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ مریم نواز کے پاس کدھر سے پیسہ آیا. اگر وہ بینیفیشری اونر ہے, جو ثابت ہو جائے گا, تو ان کے پاس کدھر سے پیسہ آیا یہ مے فیئر کی 4 اپارٹمنٹس لینے کا. ہم نے چیک کروایا ہے کہ 2006 میں مے فیئر کے 4 اپارٹمنٹس کا کیا قیمت تھی, 4 ارب روپیہ. کدھر سے آیا مریم نواز کے پاس 4 ارب روپیہ؟ یہ بھی آپ کو دکھائیں گے کہ مریم نواز سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ان کے پاس کدھر سے پیسہ آیا, یہ بھی آپ کو دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا میری فیملی کا پیسہ تھا. فیملی کا پیسے کا مطلب نواز شریف کا پیسہ تھا. یہ جو پیسہ تھا مریم نواز فرنٹ کر رہی تھی, پیچھے نواز شریف کا پیسہ تھا. کدھر سے اس کے پاس 4 ارب روپیہ آیا یہ 2006 میں بھی مے فیئر کی اپارٹمنٹس لینے کا؟ تو ان کے تو نہ کوئی ہسبینڈ کے ان کی ریٹرنز میں ہیں یا ٹیکس فائل میں ہیں, نہ انہوں نے دکھایا مریم نے. اور ہر جگہ مریم کہتی ہیں کہ میں اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہوں. تو اس کا مطلب کہ نواز شریف کا پیسہ تھا جو منی لانڈرنگ کر کے گیا باہر. اس لیے ان کے پاس کوئی پیسے کی ٹریل نہیں ہے. یہ یاد رکھیں پھر سے, پیسے کی ٹریل ان کی ذمہ داری ہے بتانا, ہماری اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے بتانا ہے, جب آپ نے ملکیت قبول کی اس کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ پیسہ کیسے گیا باہر. ہمیں یہ پتا کہ گلف اسٹریٹ سے نہیں پیسہ گیا کیونکہ وہ تو نقصان کر رہی تھی. اب ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ قطری سے پیسہ نہیں گیا کیونکہ قطری کا لیٹری فراڈ ہے, کیونکہ وہ تو کہتا ہے کہ حسین نواز کو ڈائریکٹ انہوں نے سیٹلمنٹ میں دیا ہے. اب ہمیں پتا ہے کہ حسین نواز کی ملکیت ہی نہیں ہے, ملکیت تو مریم کی ہے. اس کا مطلب وہ لیٹر بھی فراڈ ہے. تو جو فراڈ نہیں ہے وہ اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ ہے میجسٹریٹ کے سامنے, جدھر وہ بتاتا ہے کہ پیسہ منی لانڈرنگ کر کے کدھر گیا. قاضی فیملی لندن میں تھی, پھر کیسے ان کے وہ بیچارے غریب لوگ ایلفرڈ میں بیٹھے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا, پھر وہ کیسا حدیبہ پیپر مل کے ذریعے ری روٹ کر کے پاکستان آیا. اور وہی آگے چلتا گیا کہ 5 سالوں میں حسین نواز 74 کروڑ روپیہ دیتا ہے نواز شریف کو, 74 کروڑ روپیہ. تو یہ یہاں سے پیسہ وہاں جاتا ہے منی لانڈرنگ کر کے, وہاں سے پھر خود ہی انہوں نے 1992 میں اکنامک ریفارم ایکٹ پاس کیا تھا, اس کے ذریعے کہ جو وہاں سے پیسہ آئے گا کوئی سوال نہیں پوچھے جائیں گے, اور وہی پیسہ پھر واپس آتا تھا اور یہ ری سائیکل ہو رہا تھا.
یہ BBC کی بھی ڈاکیومنٹری اس کے اوپر بنی تھی 98 میں, اور اسحاق ڈار کا ایفیڈیوٹ بھی ایک ہی چیز دونوں کہتے ہیں کہ قاضی فیملی تھی الفرڈ میں, وہ پیسہ ادھر گیا, ادھر نواز شریف کا پیسہ وہاں گیا, اور ادھر سے پھر انہوں نے واپس پیسہ وہ اس 92 اکنامک ریفارم ایکٹ کے تحت بلیک کا پیسہ وائٹ کیا. تو یہ ابھی ہم آپ کو باقاعدہ ڈیٹیلز دیں گے. یہ جہانگیر ترین آپ کو جو ہمیں جو چیزیں ملی ہے, جو ہم نے پیپر سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں, یہ اب آپ کو اس کے اوپر یہ پوری پریزنٹیشن دیں گے. صرف 7-8 منٹ کی ہے. عمران خان اس وقت اسلام آباد کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹرمپ کے فون اور وکیل بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جو کاغذات جمع کرائے ہیں ان پر بات کروں گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیناما لیکس نے ICJ نے کی تھی, جبکہ پیناما لیکس کے ثبوت فراہم کرنا حکومتی اداروں کا کام ہے. انہوں نے خط لکھا موسیک فونسیکا کو, اور ان سے انہوں نے پوچھا نیلسن اور ریسٹون کے بارے میں خط لکھا ہے. یہ وہ خط ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کے نام کی طرف سے, اور یہ نیلسن اور ریسٹون نے پوچھا گیا. میں کچھ چیزیں انڈر لائن کی ہیں جو میں آپ کو بڑھا کر کے دکھاتا ہوں. اب یہ بات پڑھنے والی یہ ہے کہ انہوں نے جو ان سے مانگا, انہوں نے کس قانون کے تحت مانگا. انہوں نے BBI کا بھی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ ایکٹ کے حوالے سے ہم آپ سے یہ رائٹ رکھتے ہیں پوچھنے کا, اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ہمیں ایک ایک چیز بتاؤ. اور ان کو اتنی ارجنٹ بات تھی, جب ان کو اس میں سے کوئی چیز غلط نظر آئی کہ یہاں پہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اس 7 دن میں جواب دو. وہ بھی خط میں لکھا ہوا ہے, اس کی سب کی کاپی آپ کو کچھ دیر بعد ہم دے دیں. نیکسٹ اس خط کے جواب میں, یہ خط تھا 12 جون کا. 22 جون کو موسیک فونسیکا نے واپس لیٹر لکھا FIA کو, دکھائیں لیٹر, جس میں انہوں نے کنفرم کیا کہ مریم نواز بینیفیشل اونر ہے ان دونوں کمپنیز. وہاں سے یہاں ادھر آ کے بیٹھے, آپ جو بیٹھ رہے ہیں وہاں سے یہاں سے. تو یہ وہ لیٹر ہے جو سب سے پہلے پیناما لیکس کیس میں آیا تھا, جس میں لکھا ہوا ہے کہ مریم بینیفیشل اونر ہے. اور جس لیٹر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا جی پتہ نہیں کہاں سے آ گیا یہ خط, اس کو سلمان بٹ صاحب نے ان کے جو اس وقت کے وکیل تھے اس کو ڈینائی کر دیا تھا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں, پیچھے جائیں جی بس, کہ 12 جون کو جو لیٹر لکھا تھا FIA نے, اور جو 22 جون کو جواب آیا, مین پہ جائے نا, 12 جون کو جو انہوں نے خط لکھا اور 22 جون کو جو جواب آیا, اس کی درمیانی کہانی کیا تھی؟ 12 جون سے لے کے 22 جون کے درمیان یہ لیٹر کیسے بنا, یہ کس نے بنایا, اس کی کہانی کیا تھی, کیا ہوا؟ ہمارے پاس پوری ایک ای میل چین ہے, مگر میں اس میں سے چیزیں آپ کو نکال کے دکھا رہا ہوں. ای میل چین مشرط ذرا تھوڑی سی دکھا دیں, نیچے سے شروع کریں اوپر سے. یہ پوری ای میل چین ایسے ایسے جاتی رہے اوپر, یہ دیکھیں یہ چلتی جاتی ہے. خط آ رہے ہیں, خط جا رہے ہیں, منروا کو, موسیک کو, FIA کو, یہ تمام چین ہے. تاریخیں لکھی ہوئی ہیں, مارک لکھے ہوئے ہیں, موسیک فونسیکا کی سیل لگی ہوئی ہے, منروا کی سیل لگی ہوئی ہے. ہر چیز جو ہے اس پہ موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے کئی ای میلیں جو تھی وہ اسپینش میں تھی, وہ ہم نے ٹرانسلیٹ کی ہیں. تو یہ تمام ٹریل دیکھ لیں آپ کہ یہ ہم نے کہاں سے ملی. پوری ای میل ٹریل ہے, کس نے کس کو لکھا ہے, اور یہ ہم بھی آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں انٹرسٹ ہو. آگے چلیں گے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سب سے پہلے کیا ہوا. 12 جون کو ان کو خط آیا موسیک کو. 18 جون کو موسیک نے لکھا منروا کو. منروا ٹرسٹ اینڈ کوآپریٹ سروسز ایک کمپنی ہے, اور ان سے 6 سوال پوچھے. کیوں لکھا منروا کو؟ کیونکہ منروا اس کمپنی کی آفیشیل شیئر ہولڈر تھی اور ڈائریکٹر تھی. یاد رکھیں کہ جب آف شور کمپنی بنتی ہے تو وہ چھپانے کے لیے بنائی جاتی ہے اصل نام کو, اگر آپ نے چھپانا ہو. انہوں نے منروا کو دیا ہوا تھا, اور منروا سے یہ خط پوچھا موسیک نے کہ بھائی یہ ہمیں 6 سوال ہیں, جلدی جواب دو. وہ بتائیے, لیٹر دکھائیں, بڑا کریں. یہ 6 سوال ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جی
اس کا بینیفیشل اونر کون ہے, کون اس کا الٹیمیٹ اصلی مالک کون ہے. دوسرا یہ کہ شیئر ہولڈرز جو ہیں منروا کی کون کون سی کمپنیز ہیں. تیسرا یہ کہ اس کے کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو بتائیں. چوتھا یہ کہ اس کی کسی کمپنی اور کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے تو بتائیں. پانچواں بڑا ضروری امپورٹنٹ ہے, اہم ہے, انہوں نے کہا کیا اس کے ساتھ کوئی ٹرسٹ منسلک ہے کہ نہیں ہے. چھٹا سوال انہوں نے کہا کہ ایک اس کی کمپنی ایکٹیویٹی کیا ہے, یہ کمپنی کرتی کیا ہے. یہ 6 سوال ان سے پوچھے. 18 جون کو منروا کو لکھا گیا. منروا نے 21 جون کو منروا ٹرسٹ کے کارپوریٹ ٹرسٹ آفیسر نے لکھا واپس موسیک فونسیکا کے کمپلائنس کے ہیڈ کو. جو کمپلائنس کا ہیڈ وہ ہوتا ہے جو منی لانڈرنگ کو دیکھتے ہیں ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اور انہوں نے 6 سوالوں میں سے 5 کا جواب دیا. جو بینیفیشل اونر والا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا. کیا جواب دیا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان 5 سوالوں کو انہوں نے جواب دیا. پہلے کا بگول کر گئے. دوسرے میں لکھا جی کہ منروا ٹرسٹ کمپنی اس کی ڈائریکٹر وغیرہ ہے, سیکٹری ہے. ہاں ڈوائچے بینک کے ساتھ ان کے لون ہے, اس کے ساتھ کوئی اور کمپنی نہیں ہے. اور 5ویں سوال کا جواب دیا جو ان کی پوری کہانی کی چھٹی کر دیتا ہے, وہ یہ ہے دیر از نو ٹرسٹ کنیکٹڈ. اس کمپنی سے کوئی ٹرسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ صرف کمپنی ہے, اکیلی کمپنی ہے, اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں. یہ ساری باتیں جو انہوں نے کی ہیں کہ ٹرسٹ بنا دیا, جو انہوں نے ٹرسٹ بنا کے دکھایا کورٹ میں, وہ آج ثابت ہو گیا کہ وہ جھوٹا ہے. اور انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ ان کی ایک ہر دونوں کمپنیوں کی یو کے پراپرٹیز ہیں جو فیملی اور بینیفیشل اونر یعنی اصلی مالک کی فیملی استعمال کرتی ہے. یہ رینٹڈ بھی نہیں ہے, یہ انہی کی اپنی کمپنی ہے, اپنی ہی استعمال میں رہتے ہیں. آگے چلیں گے. جب انہوں نے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا تو ان کو 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن تھی. انہوں نے فوری طور پہ جناب 21 جون کو ہی واپس شام کو خط لکھا ڈائریکٹلی واپس ان کو. یہ لکھا انہوں نے موسیک فونسیکا نے منروا کو لکھا کہ بھئی ہمیں پہلے کوئری کا جواب دو, اس کا الٹیمیٹ اونر کون, اس کا اصلی مالک کون ہے. 22 تاریخ کو ان کو پھر فائنلی جواب دینا پڑا. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے کیا جواب دیا. یہ تھوڑا بڑا ہو سکتا ہے جی. انہوں نے کہا جناب جیسے ہم نے پہلے بھی مینشن کیا ہے, نیلسن اور نیسکال واز نہیں ہے, اٹ از آج owned by the same beneficial owner مریم صفدر. یہ اب منروا کا خط ہے جو بینیفیشل اونر کی بات کر رہا ہے. منروا جو کہ ان کمپنیز کی سیکرٹری ہے, جو ان کمپنیز کی ڈائریکٹر ہے, جو ان کمپنیز کی ہر چیز کرتی دھرتی ہے. اور بڑا اہم چیز انہوں نے کیا کی کہ یہ اونر مریم صفدر ہے اور اس کی ہم KYC اٹیچ کریں. KYC کیا ہوتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نو یور کلائنٹ. جب سے منی لانڈرنگ ایکٹ بنے ہیں دنیا میں 9/11 کے بعد, ہر بینک کو لازم قرار کر دے دیا گیا. قانون کہتا ہے کہ آپ نے ہر کسٹمر سے اس کی انفارمیشن شیٹ لینی ہے کہ وہ کون ہے, اس کے پیسے کہاں سے آئے اور وہ رہتے کہاں پہ ہیں, تمام اس کی انفارمیشن شیٹ. اس کو کہتے ہیں KYC یعنی نو یور کسٹمر. اپنے کسٹمر کو, اپنے کلائنٹ کو جانے آپ. اور آگے لکھا انہوں نے کہ ان کی نیسکال جو ہے وہ 17 ایون فیلڈ ہاؤس اون کرتی ہے اور نیلسن جو ہے وہ 16 ایون فیلڈ ہاؤس اون کرتی ہے. یہاں پہ یہ آ گیا جناب بینیفیشل اونر. آپ دیکھیں گے ساری کہانی میں حسین نواز شریف صاحب جو فرماتے ہیں میں بینیفیشل اونر ہوں, وہ ہے ہی نہیں. اس کہانی میں صرف ایک خاتون ہے, ان کا نام ہے مریم صفدر. آگے چلیں گے. اور یہ ہے ان کا انفارمیشن شیٹ KYC فارم. یہ فارم جو ہے یہ منروا کا آپ اوپر دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے. اس کے 2 صفحے ہیں. میں آپ کو بتدریج اور اس کے اندر آپ سیکنڈ پیج پہ جائیں, سیکنڈ پیج جی. اور اس کے اوپر مریم صفدر صاحبہ کے دستخط موجود ہے. دستخط موجود ہے. یہ ان کا اپنے خود سٹیٹمنٹ ہے. اب آپ ڈیٹیل میں بتائیں. اور ان کا گھر کا ایڈریس بھی موجود ہے اوپر دیکھیں. اور گھر کا ایڈریس کیا ہے؟ ماڈل ٹاؤن. میں اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. بچے ادھر یہ لوگ ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیا دکھا رہے ہیں کہ جی یہ کس نے کمپلیٹ کرنا ہے یہ فارم. یہ دیکھ لینا ان کے جھوٹ یہاں بھی پکڑے جاتے ہیں. ہر ڈاکیومنٹ میں ان کی غلط بیانی پکڑی جا رہی ہے. یہ ہے جی کون کمپلیٹ کرے گا؟ پروپوز بینیفیشل اونرز, ڈائریکٹر, سیکرٹریز وغیرہ وغیرہ. اور اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ٹرسٹی فرق کرے گا. یہ ٹرسٹی جو ہوتا ہے اس کو یہ فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ان سے بھی پوچھ, جب اس فارم میں لکھا ہوا تھا سورس آف ویلتھ کیا ہے, کہ پیسے کہاں سے آئے, یہ دیکھ لیں آپ کیا لکھا ہے انہوں نے لکھا میں نے پیسے کمائے تھے, انہوں نے لکھا کہیں اور سے آئے تھے. انہوں نے کہا جی فیملی ویلتھ اینڈ بزنس اسپریڈ اوور 60 ایئرس, کہ یہ فیملی ویلتھ ہے جس سے میں نے یہ لیا, یعنی کہ یہ نواز شریف کے پیسے ہیں جس سے میں نے یہ اپارٹمنٹ لیے. خود اپنے دستخط سے یہ کہہ رہی ہیں, 2011 میں ہے یا 2012 میں, ان کا باقاعدہ دستخط موجود ہے. اب آپ آ جائیں دوسری پیج کے اوپر, دوسرے پیج پہ ہیں, پیچھے جائیں. یہ اس میں وہ بڑا کرے, اس کو بڑا نہیں ہو سکتا, چلو ٹھیک ہے. ان کے اس کے اندر اس کے دستخط موجود ہیں, اور وہاں پہ اس کے دستخط موجود ہیں, اور وہاں پہ ان کا ایڈریس ہے ماڈل ٹاؤن کا, یعنی کہ وہ ڈپینڈنٹ ہی ہیں, اپنا گھر نہیں ہے ان کا. آگے چلیں. اور ساتھ ان کی پاسپورٹ کی پکچر لگی ہوئی ہے, جو وہ مانگی تھی, یہ بھی مانگی تھی FIA نے, ان کی پاسپورٹ کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے. اور کیا لگا ہوا ہے, اب یہ دیکھیں, بڑی دلچسپ بات ہے. یہ ہے اصل بات. ہر ڈاکیومنٹ جو ہے اہم سے اہم ترین ہوتا جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب بینک کے یہ اپنے کلائنٹ سے سوال پوچھتے ہیں, ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کسی بینک سے ڈیل کر رہے ہیں, ہم اس سے پہلے وہ کس بینک سے کر رہے ہیں, اور بینک سے بھی ہمیں ایک کریکٹر سرٹیفکیٹ ٹائپ چیز لے کے دیں کہ ہاں جی ہم آپ ان کو جانتے ہیں, یہ بینک سے ہمارے تعلقات ہیں. یہ سیمبا بینک لیڈیز برانچ سعودی عربیہ کی یہ لیٹر ہے. اس میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ مریم صفدر ہمارے ساتھ 2002 سے بینکنگ کر رہی ہیں, اور ہمیں ان کو جانتے ہیں. ان کا فل ایڈریس سرور پیلس ہے, اور یہ کنفرمیشن مریم صفدر کے, یہ خط مریم صفدر کے کہنے پہ دیا گیا ہے. اور آپ دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی تاریخ کیا ہے, 3 دسمبر 2005. ان کی کہانی یہ ہے کہ ہر شروع ہی 2006 سے ہوا. تو یہ 2005 میں منروا کو خط لکھا ہے بینک نے, ان کے کہنے پہ, مریم کے کہنے پہ. منروا کا تعلق مریم سے کم از کم 2005 کا ثابت ہو گیا. اور وہی منروا ہے جس نے بعد 2011 میں لکھا ہے کہ جی اس کی اصلی مالک مریم ہے. مریم ان 2 کمپنیوں کی ہمیشہ سے مالک تھی. ہمیں جب تک خط ملے ہیں اور جو ثبوت مل گیا ہے وہ 2005 کا ہے. اور یہ ان کی کہانی بالکل اس وقت آپ سمجھے کہ ختم ہو جاتی ہے. ایک اور آپ کو میں ڈاکیومنٹ دکھاتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے. یہ ایک خط ہے نیسکول لمیٹڈ کا, جس میں مریم کے دستخط موجود ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈر سائن مریم صفدر بینگ دا سول شیئر ہولڈر, یعنی میں مالک ہوں, اس وغیرہ وغیرہ. یہ ایک کوئی کمپنی میں ڈائریکٹر چینج ہوتے ہیں, اس کی تصدیق کر رہی ہے. یہ ڈائریکٹر جو ہوتے ہیں نا سامنے دکھانے والے ہوتے ہیں, وہ کہ 2 افسر ریٹائر ہو گئے ہوں گے, 2 افسر نئے آ گئے ہوں گے, تو ان کو بھی جو اصلی مالک ہوتا ہے اس کو اس نے تصدیق کرنا ہوتا ہے. اور یہ تصدیق کر رہی ہیں 2004 کی. 2004 میں جو تبدیلی ہوئی اس کی مریم صفدر تصدیق کر رہی ہے. یعنی 2004 میں بھی نیسکول کی یہی مالک تھی, قطری نہیں تھے, قطری کہیں بھی نہیں تھے. قطری ایک فرضی کہانی ہے. اور ایک اور بات جو اب ان کے دستخط کے نیچے ثابت ہو جاتی ہے, وہ یہ نیچے دیکھیں, مریم صفدر کیا کون سائن کر رہا ہے, مریم صفدر سول بیئرر شیئر ہولڈر. تاریخ کیا ہے, 7 فروری 2006. بیئرر شیئر ہولڈر خود مان رہی ہیں وہ. اور قطری خط چلانے کا خط کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے سیٹلمنٹ کر دی تھی 2006 میں, اور جو کورٹ میں انہوں نے جنوری کی ڈیٹ دی ہے, اور اس میں ہم نے بیئرر سرٹیفکیٹ حسین نواز کو دے دیے تھے, کیونکہ میاں شریف صاحب نے کہا تھا میری جائیداد ان کو دینی ہے. یہ بالکل غلط بیانی ہے, یہ ایک فیکٹ بنایا گیا ہے. اور مریم صفدر کے سگنیچر سے آج ثابت ہو گیا کہ فروری میں بھی مریم صفدر بیئرر شیئر ہولڈر تھیں اس کی, فروری 2006 میں. یہ بھی ان کا تمام جو جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا. انہوں نے خط خود بنائے, انہوں نے کور اپ کرنے کے لیے بنائے ہیں, اور یہ ان تمام ڈاکیومنٹ سے آج ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ 2004, 5, 6 ہر وقت مریم صفدر ہی اس کی بینیفیشل اونر ہے, یعنی کہ اصلی مالک. آخر میں ایک اور چیز بھی ہے جی, یہ جب انہوں نے کیا کہ پریشان ہوئے بہت سخت کہ جی منی لانڈرنگ کے ہمارے اوپر یہ الزامات نہ لگ جائیں, تو انہوں نے 28 تاریخ کو انویسٹیگیٹ کیا ڈیٹیل میں, 28 جون کو, اسی 6 دن بعد لیٹر لکھنے کے, کہ مریم نواز کی اصل کون ہے یہ. انہوں نے جب پتہ کیا تو ان کو پتہ لگا, اور انہوں نے خط لکھا کہ اوہ یہ تو
ایک پیپ ہے, یعنی اس کا اسٹیٹس ہے پیپ کا, پی ای پی. پی ای پی کا مطلب ہوتا ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن, یعنی کہ بڑے سیاسی لوگ, کیونکہ بینک والے جو ہیں اب سیاسی لوگوں کا بہت زیادہ غور سے اس کا وہ رکھتے ہیں اور ان کی کمپنیوں کو نظر رکھتے ہیں, کہ کیونکہ سیاسی لوگ جو باہر کمپنیاں کھولتے ہیں پاکستان یا تھرڈ ورلڈ کنٹری سے, وہ زیادہ تر اس طرح کے پیسے وہ جو ہوتے ہیں وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں. جو کرپشن کرتے ہیں ان کے پیسے اس طرح باہر جاتے ہیں. اچھا, یہ ان کو خطا گیا کہ یہ باقاعدہ مسائق فنسیکا نے پھر یہ ان کو ٹیپ ڈکلیئر کر دیا, یعنی کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن. کہنے کا مطلب یہ ہے میرا کہ یہ کہانی ایسے چلتی گئی ہے اور ہر جگہ مریم صفدر کا نام موجود ہے ایز اصلی مالک, کہیں کسی اور کا نام موجود نہیں ہے, اور بس مریم صفدر کیونکہ بینیفیشری ہیں اس لیے اصل میں نواز شریف کا پیسہ ہے. اصلی ایک ڈاکومنٹ رہ گئی, مجھے وہ دکھا دیں آئی سی آئی جے والا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہنا ہے جی کہ یہ ڈاکیومنٹ غلط ہیں, یہ ڈاکیومنٹ غلط ہے, ہمیں نہیں پتہ کہاں سے آئے, حالانکہ ہم نے آپ کو ای میل ٹریل دکھا دی ہے, ہم نے 12 جون اور 22 جون کے درمیانی کہانی سنا دی ہے, بالکل تصدیق ہو گئی ہے, ڈاؤن لوڈ کیا. اور یہ جو ہے یہ ایک آفیشیل ویب سائٹ ہے جو کہ ایف بی آر بھی استعمال کر رہی ہے لوگوں کو نوٹس بھیجنے کے لیے, یعنی کہ ایف بی آر مان چکی ہے کہ یہ جو ڈیٹا آئی سی آئی جے کا ہے یہ درست ہے, اور یہ اس سے ہم نے لیا ہے. اب آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ یہ ہم نے کل چیک کیا, زیادہ دیر نہیں ہوئی, کل چیک کیا, اور کیا لکھا ہوا ہے, اگر یہ بڑا ہو سکتا کہتا ہوں تو میں پڑھ دیتا ہوں. اس میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ شریف's daughter and son were repeatedly asked to comment on before publication. لیک ہونے سے پہلے ان کو بار بار کہا گیا آپ ہمیں بتائیں اس کے بارے میں, کوئی کامنٹ کریں, ہاں کریں یا نہ کریں. انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, انہوں نے یعنی کہ مان لیا. اور یہ نہیں کہ بالکل جواب نہیں دیا, اگنور بھی نہیں کیا. جب جواب دیا تو جواب نیلسن اور نیسکال کا نہیں دیا, ہائیڈ پارک کے پارٹنر کا نہیں دیا, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا, مگر یہ کہا کہ جی ہاں ہمارے پاس ایک اور پراپرٹی بھی ہے, یعنی 1 ہائیڈ پارک پلیس جو انہوں نے ابھی بیچی ہے 43 ملین پاؤنڈ کی, اس کی انہوں نے کہا ہاں وہ ہے ہماری, اور اس کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. اگر یہ جھوٹ ہوتا, اگر یہ ہوتے, یہ تو ان کی ایسی تیسی پھیر دیتے, یہ کہتے خبردار تم لوگوں نے یہ بات کی ہے, انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو therefore I rest my case. Thank you. جی کوئی سوالات؟ ہوتا ہی اس طرح ہے کہ جب کورٹ کا بینچ ہوتا ہے نا تو تب ہی آپ اپنے کاغذات جمع کرواتے ہیں. تو ہم نے آج صبح کروائے ہیں, ہم یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, بار بار انہوں نے ہمیں ایک ہی چیز کہی, جی انہوں نے ثبوت نہیں دیے. پہلے تو ہمارا کام ہے ہی نہیں ثبوت دینا, یہ ہم نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ یہ بڑی مشکلوں سے ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام نہیں ہے. ہم نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, کوئی اب ہمیں کہے نا یہ ثبوت نہیں ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکیومنٹس ٹھیک نہیں ہے, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئی سی آئی جے کو سو کریں انگلینڈ کے اندر. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کیسز ہوا, ابھی انگلینڈ میں کیس ہوا چینلز کے بیچ میں, وہاں کوئی کسی کو بخشتا نہیں ہے. اگر یہ غلط ہے, یہ تو ان کو تو ویسے ہی نواز شریف کو کرپشن کے بغیر ہی اربوں روپیہ مل جائے گا وہاں سے. جی 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 پی ٹی آئی کے بڑے سپورٹرز ہیں جو خود دیتے ہیں. میں آپ ملینز کی پی ٹی آئی کا آپ کو شاید پتہ نہ ہو, واحد پارٹی ہے جو اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس دیتی ہے. ہمارے پاس ملینز نہیں ہیں, لیکن اوورسیز پاکستانی کی جو جماعت ہے وہ آج تحریک انصاف ہے. 90% اوورسیز پاکستانی تحریک انصاف میں. ہم نے ان کو کہا کہ ہماری مدد کریں اور انہوں نے ہمیں یہ چیزیں نکال کے دی ہیں. جی باری باری نہیں جی اور دوسرا آپ کی بھی آپ جو کمپنی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں کوئی آپ کا بھی انٹرسٹ ہے, اس میں ہمیں تھوڑا بریف کرنا. خان صاحب آپ سے ایک اور کوشچن کر رہا تھا جاوید ہاشمی صاحب کے حوالے سے, آپ کے پوری لیڈرز سے آپ سے کوشچن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا ڈوپ ٹیسٹ لایا جائے. Do not get into that.
دیکھیں میں اب میرے سے سنجیدہ باتیں پوچھیں, میرے سے یہ مذاق نہ پوچھیں. جو آپ نے کہا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اصل آپ نے یہ سوال پوچھا. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, یہ ساری ICIJ سے ہم نے لیے ہیں, ابھی تک ایک بھی کسی نے جن کا نام آیا ہے ایک نے بھی ان کو چیلنج نہیں کیا. اگر یہ کہتے ہیں, اور یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں, اور اگر یہ ٹھیک ہے, اس کا مطلب نواز شریف نے بھی جھوٹ بولا, اس کا مطلب اسمبلی میں بھی جھوٹ بولا, نیشن کو ایڈریس میں بھی جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں بھی جھوٹ بولا. تو اس سے بڑا تو ان کو تو فوری طور پہ ان کو عدالت میں لے جانا چاہیے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے. ہم نے تو ادھر سے لیا ICIJ سے, اور پھر سے کسی نے یہ ڈسپیوٹ نہیں کی ڈاکیومنٹس. میں ایک منٹ میں پرسنل وضاحت کر دوں. یہ جو آپ نے سوال میرے بارے میں پوچھا ہے بڑا اچھا سوال ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ کہاں سے آیا. میں نے اگر ایک آف شور کمپنی ہے میری, میں نے اس کا پیسہ پاکستان سے اپنے پیسوں سے بھجوایا, ٹیکس پے کر کے, اور میں نے بینک کے تھرو بھجوایا. ایک ریکارڈ اس میرا موجود ہے, اور میں اب کیونکہ میرے بچے اس کے بینیفیشری اونر ہیں, اس تمام بچوں کی آج سے نہیں 2011 سے ان کی ٹیکس اسٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے ایگزیکٹلی کہ اتنے پیسے گئے, وہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے اس کے اندر. میں چیلنج کرتا ہوں نواز شریف کو وہ بھی پروڈیوس کرے ایسی ڈاکومنٹ. عامر ایک سیکنڈ. جی آج آپ نے نئے ڈاکومنٹ دکھائے ہیں, کل کیس دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے, تو اگر کوئی فیصلہ آپ کی پارٹی کے یا آپ کے خلاف توقع سامنے آ جاتا ہے تو پھر آپ کی پارٹی کا لاحول کیا ہو؟ دیکھیں جی, میں نے پہلے بھی کہا, میں اب بھی کہہ رہا ہوں, یہ بینچ کو ہم نے قبول کیا. جو بھی بینچ فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ ہم قبول کریں گے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ اب تحریک انصاف کا ٹرائل نہیں ہے. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اپوزیشن پارٹی کو کرنا چاہیے. کہ ایک قوم کا اگر پیسہ چوری ہوتا ہے, میرا پیسہ نہیں چوری ہوا, یہ پاکستانی قوم کا پیسہ چوری ہے. کرپشن کا مطلب کہ عوام کا پیسہ چوری ہوا. میرا کام ہے اس کی پوری کوشش کرو, نشاندہی کرو, جو بھی ذمہ دار ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ میں کر سکتا ہوں. میں بڑا مطمئن ہوں. میری جماعت نے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اسے بڑھ چڑھ کے کیا ہے. سپریم کورٹ میں بھی ہم نے پبلک میں پورا مشکلیں, ہمارے لوگوں نے ڈنڈے کھائے, جیلوں میں گئے اور ٹیئر گیسنگ کھائے, صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ میں اس کی تلاشی شروع ہو گئی ہے. میں مطمئن ہوں ہم نے اپنا پورا جو اپنی قوم سے فرض ادا کرنا تھا ہم نے پورا کیا. اب عدالت جانے اور نواز شریف جانے. باری باری. جی یہ ہوا کیا جی, یہ اب ذرا سمجھ آئے. پہلے تو جو ان کی ویب سائٹ میں جو انہوں نے پاکستان کے متعلق اور شریف خاندان کے اوپر اپنی ویب سائٹ پہ رکھا تھا ICIJ نے, وہ ہم نے چیزیں سامنے لے کے آئے. اب ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پیچھے ان کی جو ای میلز تھیں جو ساری پاکستان, کیونکہ ہیک کیا, ہزاروں پیجز تھے ای میلز کے, ہم نے وہ سارے نکالے, ان کو دیکھا, ان کو ایک ای میل کو اسپینش کی تھیں جن کو ٹرانسلیٹ کروایا, ان کو دیکھ کے پھر سارا کنیکٹ کر دیا. تو پہلے تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ ایسی کاغذ ہے, اب تو ہم نے پوری ٹریل دے دی ہے. یعنی ان کاغذات کے اندر سپریم کورٹ کے پاس اب ٹریل پڑی ہوئی ہے. اب صرف ان کے پاس ایک راستہ ہے. اگر نواز شریف اور اس میں ثابت, پھر سے میں کہتا ہوں, جھوٹ ان کے ثابت ہو گئے ہیں, ان کا ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے وہ فراڈ نکلی ہے, قطری کا لیٹر فراڈ نکلا ہے. اب ان کے پاس اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ان کے پاس ایک راستہ ہے, ICIJ کو عدالت میں لے کے جائیں. یہ پبلک ڈاکیومنٹ ہیں, یہ اویلیبل ہیں, یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں یہ غلط ہے, ان کو پر کیس کریں. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ 2 ہفتے کے اندر دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. جی میں نے تسلیم کر لیا, ہم سمجھتے ہیں, ہم تو پہلے بھی بینچ سے سیٹسفائیڈ تھے. ہمیں تو بس صرف افسوس یہ تھا کہ وہ انہوں نے اتنا یہ چھٹی لے لی. لیکن اللہ کا اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی کہ چھٹی میں ہمیں ٹائم مل گیا اور یہ چیزیں آپ کے سامنے لے آئے ہیں. جی عابد کر لیں. یہ بتائیے گا کہ کیا آپ اس بینچ سے فیصلہ چاہتے ہیں یا یہ بینچ ہے وہ کمیشن بنا
بنا دے اور اگر پرویز آپ کی مذاق صحیح لیکن خان صاحب آپ کی پارٹی کے اوپر ایک الزام ہے کہ دھرنے میں غیر جمہوری طریقہ اختیار کرنے کی حکومت ختم کرنے کی یہ بھی ضرور جواب دیجیے گا. تو پھر کیوں نہیں ہوئی؟ مجھے یہ بتائیں. پہلے تو میں نے یہ نئی ٹرم سنی, چلو مارشل لا کا تو سنا تھا, جوڈیشل مارشل لا کو کا یہ میں پہلی دفعہ سنا. تو بہرحال اس کو چھوڑیں, یہ اس کی یہ نان سیریس چیزیں ہیں. بینچ جو ہے جی, بینچ بڑا پاورفل بینچ ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پچھلا جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو بینچ میں کم از کم 2 ججز کو ہم سب سے زیادہ پتا تھا, جو ان کو سمجھ تھی کیس کی ہمارے سے زیادہ ان کو سمجھ تھی. بینچ بالکل کیپبل ہے, اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. رہ کیا, ہماری تو ایک ہی ڈاکیومنٹ کہہ رہے تھے نا, ہم نے اس کی تفصیل دے دی ہے. آج یہ جو تفصیل دی ہے وہ ہمیں ایک ڈاکیومنٹ کہہ رہے تھے کہ جی کہ یہ ویریفائی نہیں ہوئی. ہم نے انہی کے ICIJ سے اب ساری آپ کے سامنے اس کے جو بھی اگلا پچھلا تھا سارا کچھ آپ کو دے دیا. قطری, ایک منٹ, کیا قطری, ایک منٹ, قطری شہزادے اس کو بھی جھوٹ بلوایا خود بھی. میں پھر سے کہتا ہوں کہ قطری شہزادے کا خط تو آپ چھوڑے نا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو تو چھوڑے, میں کہتا ہوں آپ کسی یہاں ادھر روک کے نا یا لوگوں سے پوچھ لیں, ساروں کو پتا کہ وہ مذاق تھا. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ قطری کا لیٹر فراڈ تھا. سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے ایک فراڈلنٹ, ایک فورج کر کے ایک ڈاکیومنٹ دی ہے. جھوٹ ہے یہ, بلکہ قطری شہزادے کے اوپر کیس کرنا چاہیے کہ ہماری اس نے عدالت میں آ کے جھوٹ بولا ہے. اس کو تو سزا دینی چاہیے, بلکہ اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے قطری شہزادے کو, اور ساتھ جس نے لیٹر لکھوایا اس کو بھی جیل میں ڈالنا چاہیے. اب آئے گا ہی نہیں قطری, اس کے بعد اب وہ آئے گا ہی نہیں عدالت میں. چلے اوکے جی, تھینک یو. اسلام آباد میں جہاں عمران خان کی جانب سے کہا یہ گیا کہ پیناما لیکس ہم نے نہیں بلکہ ICCJ نے کی ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ثبوت فراہم کرنا حکومتی اداروں کا کام ہے. عمران خان نے کہا کہ ثبوت حکومت کے ادارے فراہم کرتے ہیں, وکیل بدلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلے پیسہ قاضی فیملی کے پاس گیا, تحریک انصاف نے حاصل کے کاغذات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی. یہ بھی کہا گیا عمران خان کی جانب سے کہ ہم نے بہت مشکل کے ساتھ یہ کاغذات جمع کیے ہیں.